بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، قوت با عجیب یہ ویڈیو کا عنوان ہے، اس پہ آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ قوت با عجیب واقعی اس کی تاثیر عجیب و غریب ہے۔ میرا معمول مطلب ہے، میں دواخانہ میں یہ بناتا ہوں، اور واقعی اس کے اندر اللہ نے بہت زیادہ طاقت رکھی ہے۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ادویات ہیں، پنساریوں سے آپ لوگ وہ بوسیدہ نہ ہوں، گلی سڑی نہ ہوں، خراب نہ ہوں، اور اس میں ایک دو چیزیں ہیں جو ہمارے پنجاب میں نہیں ملتی، وہ پہاڑی علاقوں سے آپ کو منگوانا پڑیں گی۔ وہاں تو اتنی سستی ہے، بلکہ وہاں کے لوگ ان درختوں کو کاٹ کر سردیوں کے ایام میں جلاتے ہیں یا کوئی فرنیچر بنا لیتے ہیں۔ اس کی قدر نہ ہونے کی وجہ سے وہ نایاب درخت جو وہ ناپید ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کو شعور آگاہی نہیں ہے، اور وہ ہے میدہ لکڑی، جس کو میدہ ساگ کہا جاتا ہے۔ تو یہ میدہ لکڑی جتنے بھی پہاڑی علاقے ہیں، خصوصاً کشمیر، میری، ایبٹ آباد، ہزارہ، مانسیرا، ان سارے علاقوں کے اندر ہے میدہ لکڑی، میدہ ساک۔ یہ وافر مقدار میں آپ کو سستی مل جائے گی، ہو سکتا ہے کہ آج کل مہنگی ہو، بہرحال وہاں سے مل جاتی ہے۔ اور یہاں جو ہمارے پنجاب کا جو پنساری بیچ رہے ہیں، وہ کشمیر کا ایک پودے کی چھال ہے، اس کو بیچتے ہیں۔ وہ جب لوگوں کو رزلٹ نہیں ملتا تو کہتے ہیں کہ بتانے والے نے جھوٹ بولا ہے، اس کے اندر تو وہ تاثیر ہی کوئی نہیں۔ آپ اگر اپنے بڑوں سے پوچھو گے تو کسی بھی جانور کی، بکری، بھیڑ، مرغی، کسی بھی کی بھی جب ٹانگ ٹوٹ جایا کرتی تھی پہلے زمانے میں، تو یہ آمبا ہلدی اور میدہ لکڑی، یہ دونوں باریک کوٹ کر اس کے مرہم بنا کے لیپ کر کے اوپر کپڑا باندھ دیتے تھے، بہت جلدی وہ ٹانگ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ باہر جو اس کی لیپ کرنے سے اگر یہ فائدہ ہے تو اندر کھانے سے کتنا فائدہ ہوگا۔ بہرحال میدہ ساک، میدہ لکڑی، یہ 5 تولہ آپ ذرا اگر لکھ لو گے تو بہت اچھا ہو جائے گا، نہیں تو ویڈیو سنبھال کے رکھ لو، بعد میں یا وہاں سے دیکھ کے اور لکھ لینا۔ تو میدہ لکڑی جو ہے، میدہ ساک جو ہے، ایک ہی نام ہے۔ تو میدہ ساک، میدہ لکڑی 5 تولہ، تخم اوٹنگن 5 تولہ، اندر جو شیریں، یہ تلخ بھی ہوتے ہیں، کڑوے بھی ہوتے ہیں، جن کو کڑوے جو کہا جاتا ہے وہ نہیں، یہ میٹھے والے، اندر جو شیریں جو وہ 5 تولہ لینا ہے۔ اور گوکھرو 5 تولہ، تال مکھانا آپ نے 5 تولہ لینا ہے۔ لیکن تال مکھانا میں آپ لے کر اچھی طرح صاف کر لو گے، اس کے اندر ریت ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے، اچھی طرح صاف کر لو گے، ورنہ کھانا دشوار اور مشکل ہو جائے گا، اور موچ رس۔ بس یہ 6 چیزیں ہیں۔ تخم اوٹنگن ہے، اندر جو شیریں ہے، گوکھرو ہے، تال مکھانا ہے، میدہ لکڑی ہے، اور موچ رس ہے۔ یہ 30 تولے بن گئے، اور 30 تولے آپ نے اس کے اندر ہیں، یعنی ادویات کو آپ کوٹ کے، چھان کے، باریک کر کے، پاؤڈر بنا کے اس کے اندر 30 تولے چینی ڈال لو یا 30 تولے شکر ڈال لو۔ جن لوگوں کو شوگر کا مرض ہے وہ چینی بالکل نہیں ڈالیں گے، تو آپ یہ بنا کے رکھ لو
کوٹ کے جب پیس کر کے باریک کر کے کسی بوتل کے اندر رکھ لو. 10 گرام 1 بڑا چمچ صبح دوپہر شام دودھ کے ساتھ کھا لیں. انشاءاللہ العزیز ہے یہی کورس ہے. یہ جو آپ نے 30 جب وہ تولے بنایا ہے تو 30 تولے تو ادویات ہو گئی اور 30 تولے چینی 60 تولے ہو گیا. 1 کلو سے کچھ زیادہ ہے. آپ یہ صبح صبح ایک جو بڑا چمچ کھا لو گے انشاءاللہ العزیز ہے آپ کو وہ طاقت محسوس ہوگی جو جوانی کے اندر آپ کے اندر طاقت محسوس تھی. لیکن شرط یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ چیزیں صاف ستھری لیں. اور آپ حضرات موسم صحیح ہو گیا ہے. دوپہر کے وقت ایک درمیانہ پیاز کاٹ کر سلاد کے طور پہ کھانے کے ساتھ جن کو طاقت کی ضرورت ہے وہ کھا لیا کریں. باقی جو ہے وہ انڈے کے تیل اور زیتون کے تیل کی مالش کر لیا کریں. اور انشاءاللہ العزیز آپ کو مہنگی ادویات کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر آپ کو فائدہ ہو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.